الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ یہ سورہ طارق ہے، مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر ایک نگراں موجود ہے۔ جب نگراں موجود ہے، ایک محافظ موجود ہے، تو اسی حساب سے اپنا شب و روز گزارنا چاہیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات میں آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم کہ رات میں آنے والی چیز کیا ہے؟ آگے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ نجم ثاقب، روشن ستارہ، عام ستارے یہ بھی مراد ہیں، اور خاص طرح کا ستارہ عرب والے عام طور سے نجم بولتے تھے ثریا ستارے کو، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور ستاروں کا تینوں مقصد اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتلایا۔ ایک مقصد ستارے کا یہ ہے کہ اس سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے شیطان اوپر جاتے تھے اور وہاں ملأ اعلیٰ کی، آسمان کی کچھ باتیں سن کر کے کچھ لوگ ان کو اپنے قبضے میں کیے رہتے تھے، ان کو کاہن کہا جاتا تھا، تو ان سے بتا دیتے تھے کچھ باتیں، وہ لوگ اپنی طرف سے ملا کر کے دوسروں کو بتاتے تھے، جس سے معاشرے میں ان کی بڑی اہمیت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نبی ہوئے، تو یہ شیطانوں کا وہاں جانا بند ہو گیا۔ شیطانوں کو تفتیش ہوئی کہ ہمارے یہاں داخلے پہ پابندی کیوں لگ گئی۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو روشن ستارہ یہ ستاروں سے انہیں مارا جاتا ہے۔ کلام پاک میں شہاب ثاقب فاتبعہ شہاب ثاقب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیا، وہ انہیں مارتے ہیں۔ اب وہاں کی کوئی چیز نہیں سن پاتے۔ تو ستاروں کا ایک مقصد، اور ثقبن کے معنی آتے بھی ہیں سوراخ کرنے کے، تو شیطانوں کو مار کر کے یہ زخمی کر دیتے ہیں ستارے۔ ستاروں کا ایک دوسرا مقصد ہے کہ اس سے آسمان کی زینت ہوتی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، دونوں مقصد اللہ تعالیٰ نے وہاں بتلایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا، اس سے آسمان کی خوبصورتی معلوم ہوتی ہے۔ اور آگے ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ستاروں کو شیطان کے مارنے کے لیے بنایا۔ تیسرا مقصد ستاروں کا، اس سے راستہ پایا جاتا ہے۔ پہلے لوگ دریا میں چلتے تھے یا ایسے ہی خشکی پہ سفر کرتے تھے، رات میں راستہ نہیں معلوم ہوتا، گھڑی کا دور نہیں تھا، تو ستاروں سے ہی لوگ راستہ پاتے تھے۔ کلام پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے وہ لوگ راستہ پاتے ہیں۔
تو یہ 3 مقصد ہے ستارے کا۔ 2 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور یہ چیز ثابت کرنا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں عمل ہر وقت موجود ہے، لیکن اس کے کھلنے کا ایک ٹائم ہے۔ جیسے یہ ستارے آسمان پر ہر وقت موجود ہیں، ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے کہ مغرب بعد ظاہر ہوتے ہیں، ایسے ہی اعمال نامہ یہ کتاب میں ہر وقت موجود ہے، اس کے کھلنے کا ایک وقت ہے۔ وہ کھلنے کا وقت جب حساب کتاب قائم ہوگا تب وہ اعمال نامے کھلیں گے، ورنہ عمل تو ہر وقت کتاب میں عمل نامے میں موجود ہے، جیسے یہ ستارے ہر وقت آسمان میں موجود ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات میں آنے والے کی۔ رات آپ کو کیا معلوم کہ رات میں آنے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ یہ آگے جواب قسم ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اور تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان اس کے اوپر ایک نگراں موجود ہے۔ حافظ کے ایک معنی آتے ہیں نگراں کے، اگر نگراں والا معنی مراد لیا جائے اس کا مطلب ہے انسان کے اوپر 2 فرشتے موجود ہیں، بلکہ 4 فرشتے۔ 2 فرشتے دن میں رہتے ہیں، عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے۔ دن والے یہی اسی حکمت کی وجہ سے تسبیح رکھی گئی عصر کے نماز میں اور فجر کی نماز میں سلام کے بعد۔ یہ فرشتوں کے ڈیوٹیوں کا بدلنے کا وقت ہے کہ فجر کے وقت میں دن والے فرشتے آ جاتے ہیں، رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، دن والے فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو ہر وقت انسان کے عمل کی نگرانی ہو رہی ہے، وہ فرشتے عمل کو لکھ رہے ہیں۔ اور ایک اس کا مطلب حافظ کا محافظت، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو لگا دیا، وہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں 360 فرشتے حفاظت کرتے ہیں، بعد میں اس سے کم کا بھی ذکر ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا اور جو گاڑی کو دیکھے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اس میں رہنے والا بچا ہوگا، لیکن دیکھا تھا بہت معمولی چوٹ لگی رہتی ہے یا وہ بھی نہیں لگا رہتا ہے، بچتے ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے۔ وہ وہی فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے۔ کلام پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، ہم نے آگے پیچھے لگا دیا، يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، وہ لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ لیکن جب اللہ کا وقت، یہ اللہ کی طرف سے قضا آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہو جاتا ہے وہ کام، تو پھر فرشتے ہٹ جاتے ہیں، ورنہ فرشتے ہی بچاتے، وہ فرشتوں کی حفاظت رہتی ہے جس سے مشکل جگہ سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ تو ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگراں لگا دیا ہے، محافظ لگا دیا ہے۔ ایسے ہی جو فرشتے لکھ رہے ہیں اعمال نامے، یہ بھی اعمال نامہ، یہ اس کی بھی نگرانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ اس میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے۔ جو انسان نیک عمل کرتا ہے وہ سب نیک عمل ایک جگہ محفوظ ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، کوئی چیز اس میں سے باہر نہیں ہوگی، کوئی چیز اس میں سے کم نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ حدیث میں بھی اور کلام پاک میں 3 پارے میں ہے کہ جب مومن نیکیاں کرتا ہے، جس درجے اس میں اخلاص ہوتا ہے، یعنی اللہ کے لیے اگر نیکی خالص اللہ کے لیے کر کے کرے تو اللہ تعالیٰ اضعافا مضاعفا، 2 گنا چند گنا کر کے اسے بڑھاتے رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے، ایک نگراں فرشتہ موجود ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، چاہیے کہ انسان دیکھ لے کس سے وہ پیدا کیا گیا۔ یہاں دیکھنا بمعنی غور کرنا، جیسے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظرہ کہا، رعا نہیں کہا۔ اس کے ایک معنی آتے ہیں غور کرنے کے،
کسی سے کہا جاتا ہے کیا ہوا بتائے نہیں ابھی آپ، تو کہتے ہیں 1-2 دن کے بعد غور کر کے بتائیں گے، 1-2 دن کے بعد دیکھ کے بتائیں گے۔ تو وہاں دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا، اس لیے مطلب انسان غور کر لے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، اپنی تخلیق پہ غور کر لے۔ عام طور سے گناہ کی طرف لے جانے والی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ تکبر، کیا ہوگا جو ہم کرنا چاہیں کر لیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، یا ہم سے بڑا ہے کون، تو یہ تکبر گناہوں میں لے جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم جو چاہیں کریں ہمارا حساب نہیں ہونے والا، ہم جو چاہیں کریں ہمارے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ تو انسان غور کرے وہ کس سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے کہا، ہنسی اڑائی ان کی، تو اپنے بارے میں وہ پوچھا کیا تم ہمیں جانتے نہیں، ہم کتنے بڑے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں، تمہاری حقیقت بس 3 چیزیں ہیں۔ شروع میں ایک گندا پانی تھے، ایسا گندا پانی کپڑے میں لگ جائے تو بن دھلے پاک نہ ہو، تو ایک گندا پانی تھے، ایک نطفہ تھے، اور اس کے بعد پھر باہر آئے، چند دنوں کے لیے ایک زندگی ہوئی، آخر پھر اس کے بعد موت ہے، مرنے کے بعد ایک نجس پلید چیز، گندی چیز ہو جاؤ گے، ایسی گندی چیز لوگ اپنے گھروں سے نکال دیں گے، کوئی مردار کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ ہے حقیقت۔ تو انسان اپنی اس حقیقت پہ غور کر لے، پہلے ہم ایک گندے پانی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس سے کہا گیا خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی نکلتا ہے پشت اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ سے، جسے نطفہ کہا جاتا، نکلتا ہے۔ عام اطباء بھی کہتے ہیں اور ماہروں کا کہنا ہے کہ اصل رگ ہوتی ہے دماغ میں، دماغ سے رگ ہوتی ہے وہاں سے نکلتے ہوئے، اور پشت کی طرف سے ہوتے ہوئے وہ جاتی ہے، سارا عضو اس سے متاثر ہوتا ہے، سارا عضو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر اس پانی سے اللہ تعالیٰ جاندار چیز کو، انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اس گندے پانی سے۔ وہ اپنی تخلیق کے بارے میں غور کرنے کے لیے کہا گیا، اپنی اصل پر غور کرے، ہم کس چیز سے پیدا ہوئے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، چاہیے کہ انسان دیکھ لے کس سے وہ پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ کئی جگہ سے جب غذائیں کھایا، یہی جو اناج کھایا جاتا ہے، کئی جگہ سے کئی مراحل سے ہو کر کے یہ اناج ہوتا ہے، پھر کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب القراۃ الراشدہ، اس میں گیہوں کے بارے میں ہے کہ گیہوں نے ایک مرتبہ کہا اپنی بہنوں سے، روٹی نے، کہ ہم ایسے ہی روٹی نہیں بن گئی، بلکہ مختلف مراحل سے ہم گزر کر کے تب کھانے کے قابل ہوئی۔ پہلے گیہوں کی شکل میں تھی، بوریوں میں، پھر اس کو زمین میں پھینکا گیا، اس کے بعد سڑی زمین میں کمپل نکلا، بڑا ہوا، بڑے ہونے کے بعد کسان نے اسے الگ کیا، پھر الگ ہونے کے بعد چکیوں کے بیچ میں وہ پیسی، پھر اسے گرم توے پر ڈالا گیا، گھر آئی، اس کے بعد اس قابل ہوتی ہے کہ اسے کھایا جاتا، اور انسان ایسے آسانی کے ساتھ کھا لیتا۔ اسی بنا پر شروع میں رکھا گیا اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کا نام، کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا جائے، اور یہ استحضار کئی مراحل سے یہ گزر کے آیا ہے، پھر اس کے نتیجے میں وہ پانی پیدا ہوتا ہے، نطفہ، تو کئی مراحل سے وہ گزر کر کے آتا ہے۔ تو ذات جو اتنے مراحل سے گزارنے کے بعد ایک چیز کو کارآمد بناتی ہے، کھانے کے قابل بناتی، وہ ذات اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ اٹھا دے۔ آگے ذکر ہے اسی کا، انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ مردوں کے لوٹانے پر قادر ہے۔
یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، ہر انسان کی نگرانی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ کھلے گا کب؟ تو یوم تبلی السرائر، ایک دن ہے کہ چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ بہت سی چیزیں انسان کی ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، جیسے عقائد، ایمان، عمل، کہ دل میں کون سی چیز چھپائے ہے۔ اسی وجہ سے کسی کے ظاہری اعتبار سے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا، ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، کسی کے باطن کو نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں ظاہر کا حکم دیا گیا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، لیکن کل قیامت میں چھپی ہوئی چیزیں، سینوں کی بات اللہ تعالیٰ اس کو آشکارا کر دے گا، اس کو ظاہر کر دے گا، اس کو کھول دے گا۔ وہاں دل کا امتحان ہوگا، یہاں دنیا میں تو ظاہر کے امتحان کا حکم دیا گیا، ظاہر کے اعتبار سے ہم ایک کو مسلمان کہتے، ظاہر کے اعتبار سے کہا تھا کہ یہ شخص نماز پڑھ لیا، کیسے پڑھا ہے؟ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھا یا اللہ کے لیے پڑھا، ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ تو دن ایسا ہوگا یوم تبلی السرائر، اس دن چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، جو نامہ اعمال عمل نامے میں چھپے ہیں سب کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ لو اپنا نامہ اعمال پڑھو، ہر شخص اپنا نامہ اعمال اپنے سامنے پائے گا۔ تو بتانا یہ ہے کہ ایسے زندگی گزارا جائے اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ یہی چیز دین کے تیسرے نمبر کی ہے جسے شریعت میں احسان کہا جاتا۔ صحابہ نے پوچھا، بلکہ جبریل امین وہ صحابہ کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک دیہاتی ایک مسافر کی شکل میں آئے۔ صحابہ کریں ہم پہچانتے نہیں تھے، کئی سوال کیے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ ذہن میں تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز ہوگی کہ ہماری نگرانی ہر ٹائم ہو رہی ہے، ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اس کی یہ چیز پیدا ہو جائے گی اور یہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے گی۔ آگے فما لہ من قوۃ ولا ناصر، جب اعمال نامہ کھلے گا اور اس کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے، جس کا عمل نامہ اچھا ہے، جو نیک عمل کیا ہے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جو برا عمل کیا ہے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا فما لہ من قوۃ، اس کے لیے کوئی طاقت نہیں ہوگی جو اس کو اللہ کے عذاب یا اللہ کے سزا سے بچا دے، ولا ناصر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کے بچ جایا جاتا ہے، یا کوئی اور بڑا پاور کا آدمی ہے تو اس سے مدد لے لیا جاتا ہے، وہ بچا دیتا ہے، روپیہ پیسہ دے کر کے جیل سے بچ جایا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے یہاں یہ سب کوئی چیز نہیں چلے گی، کوئی اس کے قوت سے اس کے طاقت سے بچانے والا نہیں ہوگا، ولا ناصر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ دن اس کا آنا برحق ہے، اس لیے ہر انسان کے لیے کہا گیا اپنے اعمال نامے کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے، اپنے بارے میں ہر ایک غور کرے۔ آگے ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے زمین کی جو شغاف والی، جو پھٹن والی ہے، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یقیناً یہ دو ٹوک بات ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور کہا گیا قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے۔ رجع کے معنی آتے ہیں لوٹنے کے، بارش بھی لگاتار آتی ہے، یکے بعد دیگرے آتی ہے، اس لیے اسے رجع کہا جاتا۔ اور رجع کا ایک مطلب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ زمین سے پانی جاتا ہے سمندر وغیرہ کے پاس سے بھاپ بن کر کے اوپر،
پھر وہی پانی لوٹ کے نیچے چلا آتا ہے، اس لیے اسے رجع کہا گیا۔ اور زمین کو بارش ہوتی ہے، کمپل زمین سے یہ بیج پھٹ کے باہر نکل کے آتا ہے، پودے باہر نکلتے ہیں، زمین پھٹتی ہے۔ پہلے زمین بالکل خشک تھی، مرجھائی ہوئی تھی، بارش ہوئی، زمین سے کمپل نکلے، زمین سے پودے نکلے، پودے لہلہا گئے، کھل اٹھے۔ ایسے ہی ایک دن آئے گا، یہ جو مردے قبروں کے اندر مرے ہوئے پڑے ہیں، بارش ہوگی ایسے ہی کچھ پانی کی، اور جن کے اوپر پڑے گی وہ کھل اٹھیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک پانی سے، ایک قطرے سے پیدا کیا، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی پیدا کرے گا۔ حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ہڈی ہے جو نہیں گلتی، پیچھے کی ہڈی ہے، وہ کچھ حصہ رہ جاتا ہے، اس پہ وہ پانی پڑے گا، بارش ہوگی، پہلے سور پھونکا جائے گا تو پانی پڑے گا ہر ایک کے اوپر، اس پانی پڑنے کی وجہ سے پورا مردہ کھل اٹھے گا، جیسے خشک زمین پہ پانی پڑتا تو پوری زمین ہری ہو جاتی ہے، ایسے ہی دوبارہ لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر جدھر سے آواز آئے گی سور کی، ادھر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے، قسم ہے زمین کی جو شغاف والا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یقیناً یہ دو ٹوک بات ہے، یہ ایک مطلب کلام پاک فیصلہ کن بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بیچ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو شخص اس کو مضبوط پکڑے رہے گا، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اس کے فرامین پر عمل کرے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، ورنہ آخر میں ایک سے ایک فتنے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک سے ایک فتنے آئیں گے، یکے بعد دیگرے، آگے آپ نے فرمایا ایسے فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات ہوتی ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایسے ہی کچھ معلوم نہیں ہوگا اجالا کہاں ہے، ہدایت کہاں ہے۔ آپ نے مثال دے کر کے سمجھائی کہ جیسے تسبیح ہے، اس کا جب دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو یکے بعد دیگرے کر کے دانے گر جاتے ہیں، ایسے ہی یکے بعد دیگرے کر کے لگاتار فتنے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کو مضبوط تھامے رہے گا، مضبوط تھامنے کا مطلب اس کی تلاوت بھی کرے گا، اس کے فرامین پر عمل بھی کرے گا، اس کو اپنے سینے سے لگائے رہے گا، وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر رکھیں گے۔ یہ دو ٹوک بات ہے، لقول فصل، فیصلہ کن بات ہے یہ۔ وما هو بالہزل، کلام پاک یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ٹھٹھا کرنے کی چیز نہیں ہے۔ مشرکین وہ کلام پاک سے ہنسی مذاق کرتے تھے، جب کلام پاک پڑھا جاتا تو تالیاں بجاتے تھے۔ الا مکان، کہ بیت اللہ کے پاس جب صحابہ نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کیا ہوتی؟ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، سیٹی بجاتے تھے اور تالی بجاتے تھے۔ فرمایا گیا کہ وہ کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے۔ مشرکین کلام پاک کو جادو کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، مجنون کہتے۔ فرمایا گیا یہ ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سراپا ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ فیصلہ کن قول ہے، فیصلہ کن بات ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یقیناً یہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ مشرکین تدبیر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کرنے کی، اسلام کے مٹانے کی، اور آج بھی طرح طرح سے تدبیریں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے مٹانے کی، قرآن کے مٹانے کی، دین مٹانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ایک تدبیر کر رہا ہے۔ دوسری جگہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین تدبیر کر رہے تھے کہ کیسے آپ کا کام تمام کیا جائے، اس کے لیے لوگ مشورہ کیے اور مشورے کے لیے جمع ہوئے دار الندوہ میں، کوئی مشورہ ہوتا تھا تو وہیں جمع ہوتے تھے۔ تین رائے آئیں، ایک تو یہ کہ ان کے ہاتھ پیر میں بیڑیاں لگا دی جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو
ایک کمرے میں بند کر دیا جائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر لوگ تدبیر کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ لوگ آپ کو ایک جگہ جما دیں، ایک جگہ بیٹھا دیں، اَوْ يَقْتُلُوكَ، دوسری تدبیر ہوئی کہ آپ کو قتل کر دیں، تیسری تدبیر ہوئی او یخرجوک، یا آپ کو شہر بدر کر دیں، باہر جلا وطن کر دیا جائے۔ تو اسی مشورے میں ایک بڑا شیخ بن کر کے ابلیس بھی آیا، اور وہ آ کر کے مشورہ دیا، نہیں، ان کو ایسا کیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی تیار ہو تلوار لے کر کے، اچانک ان پر حملہ کیا جائے، پھر ان کے گھر والے کہاں کہاں جائیں گے قصاص لینے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تدبیر کی کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلائے، اور مشرکین گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرے ہوئے تھے۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیت ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک آپ پڑھے، اور ایک مشت مٹی لے کر کے آپ نے ان کے منہ پہ ایسے پھینک دیا، ایسے وہ لوگ صبح تک کا پڑے تھے، نہیں دیکھ پائے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ ان کے بیچ سے گزر گئے، چلے گئے۔ ایسے ہی اس موقع پر غار ثور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، مشرکین بالکل سر پہ آ گئے تھے، قریب تھا کہ دیکھ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی کہ وہ دیکھ نہیں پائے۔ تو یہ لوگ بھی تدبیر کر رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ کافروں کو مہلت دے دیجئے، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میں انہیں تھوڑا مہلت دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے نبی بہت زیادہ پریشان نہ ہوئیے، چند دیر ان کو چھوڑ دیجئے، چند دن تک کے لیے آپ ان کو مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی پکڑ نہیں کرتا، مہلت دیتا اللہ تعالیٰ۔ جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور لوگ بالکل سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، طغیان پر آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر تو اللہ تعالیٰ دیر نہیں لگاتا، پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں، بہت سخت اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم انہیں پکڑتے ہیں اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ایک زمانے تک، تو اللہ تعالیٰ کے ڈھیل کا یہ مطلب ہے کہ فوراً توبہ کر کے اللہ کا فرما بردار بندہ بنا جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اس صورت کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے، لہذا ہمیں اپنے عمل کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کتنا اچھا عمل کیے، کتنا ہمارے اندر برائیاں ہیں، اور ایسے ہی ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کریں، اپنی بھی نیکی کے ہم ذمہ دار ہیں، گھر والوں کے بھی نیک بنانے کے ہم ذمہ دار ہیں، گھر والوں کو بھی دین پر لانے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آج کل یہ چل رہا ہے کہ اسکول میں اپنے گھر کے بچوں کو بھیج دیا جاتا، بچیوں کو بھیج دیا جاتا، اور یہ پرواہ نہیں کی جاتی کہ دین ان کا مضبوط ہے یا نہیں، انہیں دین کی بھی تعلیم دی جائے۔ اتنی تعلیم تو ضروری ہے، کہیں بھی جائیں بچے تو جا کر کے بددین نہ ہونے پائیں، اتنی دین کی ٹھوس تعلیم ضروری ہے، ورنہ اگر دین کی ٹھوس تعلیم نہیں دی گئی، کچھ ایسے الفاظ کہہ لیے جو کفریہ الفاظ ہیں، تو پھر کفریہ الفاظ کا دینے سے ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے، اور ایمان ایسی دولت ہے کہ اگر ایمان ساتھ نہیں تو پھر ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ایمان ہی کے بدولت فیصلہ ہوگا، ایمان ہی جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اور اس کے فکر کا حکم دیا گیا۔ کس قدر اہتمام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو آخری وقت میں، جب مرنے کا بالکل آخری وقت تھا، احضار کی کیفیت تھی، کلام پاک نے اسے نقل کیا یہاں پہ جب یعقوب علیہ السلام وَإِذْ قَالَ یعقوب آگے یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں سے، اِذْ حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اپنے آخر وقت میں کہ کس چیز کی تم لوگ عبادت کرو گے، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، حالانکہ بیٹے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام تھے، نبی، اور بنیامین تھے، ایسے
فرما بردار بیٹے تھے، لیکن اس وقت بھی اپنے بیٹوں کے ایمان کی فکر کیے، کسی اور چیز کی نصیحت نہیں کی۔ سب بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ، ہم لوگ عبادت کریں گے اپنے معبود کی، ابراہیم کے معبود کی، اپنے والد کے معبود کی، اللہ تعالیٰ کی الہ واحدہ جو ایک معبود ہے، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اس لیے اپنے اولاد کے بھی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری یہ ضروری ہے، خود بھی دین پہ رہیں، گھر والوں کو بھی دین پہ لانے کی فکر کریں۔ تو بچوں کو جو بھیج دیا تھا اسکول میں، تو ان کو برابر دیکھا جائے، جانچ کیا جائے، انہیں کچھ دعائیں، سورتیں اور ایسی چیزیں یاد ہیں کہ نہیں جن سے یہ اپنے ایمان پر قائم رہ سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ان کا کوئی ساتھی مل گیا اور انہیں ایمان سے بہکا دیا۔ بہت سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں، تو تربیت اگر صحیح رہے گی، ہم نے برابر ان کی دیکھ ریکھ کی، تو انشاءاللہ ان چیزوں سے حفاظت رہے گی۔ معلوم ہوا اس صورت کا ایک بنیادی مقصد ہے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم لوگ حفاظت میں ہیں، اس لیے ہر ایک کو اپنے عمل کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے تقاضے پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنا مقرب بندہ بنا۔ قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کی عمر میں، ہم سب کے گھروں میں، کاروبار میں خیر و برکت، عفو و عافیت عطا فرما، بچوں میں دین داخل فرما، نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، بددینی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہمارے اعزاء اقربا جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت اور بخشش فرما، بالخصوص ڈاکٹر خالد صاحب کے والد کی مغفرت اور بخشش فرما، ان کے والدہ کی مغفرت بخشش فرما، حاجی انیس صاحب کے والدین کی مغفرت فرما، حاضرین میں سے جن کے والد والدہ، جن کے خاندان کے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، سب کو غریق رحمت فرما، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، سب کی گناہوں کو، خطاؤں کو یا اللہ معاف فرمائیے، اور ہم سب کو بھی وہاں جانا ہے، اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائیے، نیک عمل کرنے والا بنا، برائیوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنا فرما بردار بندہ بنا، اپنا نیک بندہ بنا، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اپنے آگے جھکائیے ان حالات میں، اس دور میں اے کریم آقا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، امن و امان عطا فرمائیے، آنے والے الیکشن میں ایسے لوگوں کو کامیاب بنائیے جو ہم پر رحم کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو ناکام بنائیے جو ہم پر ظلم کرنے والے ہوں، جو ہم کو ستانے والے ہوں، یا اللہ کاروبار میں خیر و برکت، عفو و عافیت عطا فرمائیے، حاضرین کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اسے قبول فرمائیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت، عفو و عافیت عطا فرمائیے، راحت عطا فرمائیے، پریشان کے حال کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، پریشانیوں کو ختم فرمائیے، بیماروں کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائیے، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ No.